ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز، اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی کیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر کامیابی کا ذکر کیا۔ فوز کامیابی، فلاح کامیابی۔ اللہ پاک نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، ان کی صفت بیان کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور یہ پرہیزگار تھے۔ اچھا، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ کیا؟ ارشاد فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے، یا اس سے اچھے خواب مراد ہیں جو مومن دیکھتا ہے، یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے جیسا کہ کثیر احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں، تو بوقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ولی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق اور اللہ پاک کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے، جیسا کہ مسلم کی حدیث پاک میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا یہ مومن کے لیے جلد خوشخبری ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بشارت عاجلہ یعنی جلد خوشخبری رضائے الہی اور اللہ پاک کے محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملائکہ مومن کو اس کی موت کے وقت اللہ پاک کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ موت کے وقت سناتے ہیں، اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کامیاب کون لوگ ہیں جو آگ سے بچا لیے گئے؟ کامیاب کون لوگ ہیں؟
جو جنت میں داخل کر دیے گئے۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پاک کے دوست بن گئے۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ پاک کی رضا کو حاصل کر لیا۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ پاک کی خوشنودی کو پا لیا۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پاک جل شانہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو تقوی والے بن گئے، جو متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ یہ جو عیش و عشرت کے سامان جمع کر کے شرابیں پیتے، بدکاریاں کرتے اور بے حیائی کے کام کرتے، ان کو دیکھ کر ان کا پیسہ، ان کا سرمایہ، ان کا مال، ان کی دنیا، ان کے عیش و عشرت، ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے آفس، بڑے بڑے جائیدادوں کے اور بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی عیش و عشرت کی چیزیں اور بڑی دنیا داری کی چیزیں دیکھ کر کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ متقین کو، پرہیزگاروں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے جو وعدہ فرما چکا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کے، بڑی بڑی کاریں دیکھ کے، لوگوں کی بڑی بڑی جائیدادیں دیکھ کر، ان کے عالی شان لباس، عالی شان بنگلے، عالی شان کوٹھیاں دیکھ کے، اور ان کے بینک بیلنس کا سن کے، ان کی زندگی کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر جو ہے وہ کبھی بھی ناشکری اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام کرنے کی طرف نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کامیابیاں نہیں ہیں۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لینا کون سی کامیابی ہے؟ شداد نے تو دنیا میں اپنی جنت بنا لی تھی، کیا بنا اس کا؟ بڑے بڑے جائیدادوں کے مالک بن جانا کامیابی کی دلیل ہوتا تو قارون کے پاس تو خزانے اتنے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاتی تھیں۔ کسی کا اقتدار حاصل کر لینا اگر کامیابی سمجھا جاتا تو پھر اقتدار میں تو نمرود کو پوری دنیا کی حکومت دی گئی تھی، بخت نصر کو پوری دنیا کی حکومت دی گئی تھی۔ یہ تو کامیابی نہیں ہے اگر حکومت کر لینا ہی کامیابی کا معیار ہوتا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اتنی بڑی سلطنت ان کو دی گئی، لیکن یہ کامیابی تو نہ پا سکے۔ تو سلطنت کا مل جانا، اقتدار کا مل جانا، کسی عہدے کا مل جانا، کسی منصب کا مل جانا، حامان کو وزارت مل گئی تھی لیکن حامان کامیاب تو نہیں ہے نا۔ وزارت مل جانا، اقتدار مل جانا، کوئی منصب کا حصول ہو جانا، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہے۔ اللہ پاک نے ایسے ایمان والوں کو خوشخبری بھی دی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ اور اس کی تفسیر میں بھی ہم نے سنا کہ دنیا کی خوشخبریاں وہ، آخرت کی خوشخبریاں وہ، فرشتے ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، فرشتے ان کو بشارتیں دیتے ہیں، اور یہ اس کو بڑی کامیابی اللہ پاک نے قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کے جو ولی بن جاتے ہیں، اور ولایت کا راستہ اللہ پاک جس کو اس راستے پر چلا دے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اللہ کی دوستی کا راستہ، اللہ کی فرمان برداری کا راستہ۔ اور یہ متقین لوگ ہوتے ہیں، اور متقین کے فضائل قرآن نے بیان کیے، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان للمتقین مفازا والعاقبۃ للمتقین، ان اللہ یحب المتقین واللہ ولی المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ اور یہ اللہ پاک کے انعام ہیں جو پرہیزگاروں کو عطا کیے جائیں گے۔ اور یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ اللہ پاک سورۃ الانفال میں فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تقوی ہی معیار ولایت ہے۔ اور یہ جو آج کل طرح طرح کے لوگوں کو چکر دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں نا، کئی شعبتیں دکھا کے، بابا ہاتھ لگاتا ہے درد دور کر دیتا ہے، چھو کرتا ہے جا وہ لوگوں کا درد مٹا دیتا ہے، 6 انگوٹھیاں پہن کے، بڑے بڑے بال بڑھا کے، عورتوں کی طرح جو ہے وہ مشابتیں بنا کے، عورتوں کے جمگٹھے لگا کے، ناچ گانا کر کے، نمازیں قضا کرتے، شریعت کا مذاق اڑاتے، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جناب بابا جی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بابا بڑا پہنچا ہوا ہے۔ یہ پہنچے ہوئے تو ہیں لیکن جہنم میں، آگ میں پہنچے ہوئے۔ یہ کامیاب تھوڑی ہیں جو نمازیں قضا کرنے والے، شریعت کا مذاق اڑانے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، سنتوں کا مذاق اڑانے والے۔ معیار تقوی ہے ولایت کا۔ یہ جعلی بابے عامل وغیرہ یہ ولی نہیں ہوتے۔ عامل ہونا اور بات ہے، پیر ہونا اور بات ہے، عامل ہونا اور بات ہے، ولی ہونا اور بات ہے۔ ولی وہ جو اللہ پاک جل شانہ کی فرمان برداری کے کام کرتا ہے،
وہ بے حیائی سے بچتا ہے، وہ برائی سے بچتا ہے، وہ تقوی والے ہوتے ہیں، وہ متقین ہوتے ہیں، اور تقوی کی جزا جنت ہے، تقوی کی جزا اللہ پاک کا قرب ہے، تقوی کی جزا اللہ پاک جل شانہ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں، اور ان کے لیے وہ باغات ہیں، ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو اللہ پاک جل شانہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی دوستی کا راستہ عطا کرے اور اس کامیابی کے راستے پر چلائے، اور ان کے فضائل اور خصوصیات کیا ہوتی ہیں مزید آئیے جانتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں کامیاب ایمان والوں کا جو تذکرہ ہوا ہے، جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور الا ان اولیاء اللہ کے ساتھ اس آیت کا آغاز ہوا، اور پھر آگے ان کے لیے بشارتوں کا دوسری آیت میں تذکرہ ہوا۔ تفسیر صراط الجنان میں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں احادیث مبارکہ سے اولیاء کرام کے فضائل بیان کیے گئے، جیسا کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے میرا اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔ یہ ہے اللہ کا ولی، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا پکڑنا، اس کا چلنا اللہ کی خاص عطاؤں اور طاقتوں سے ہوتا ہے، اور اس کا دیکھنا، سننا، پکڑنا، چلنا عام لوگوں کی طرح نہیں رہتا، ایکسٹرا آرڈینری پاورز آ جاتی ہیں، ان کا تصرف بڑھ جاتا ہے، ان کا اختیار بڑھ جاتا ہے، اور یہ اللہ سے سوال کریں تو اللہ پاک انہیں عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک ان کی دعا کی برکت سے 12 سال کی بارات جو ڈوبی ہوئی کشتی سمیت، دلہا دلہن سمیت، اس دلہا دلہن کو بارات سمیت اللہ پاک زندہ کر دیتا ہے، 12 سال کی ڈوبی کشتی جو ہے وہ کنارے لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک اور روایت میں اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں تو تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، تو آسمان والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رضا یہ کامیابی ہے، اللہ کی ناراضی یہ ناکامی ہے۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے، اور اس بندے کے لیے زمین میں مقبولیت اتاری جاتی ہے، رکھ دی جاتی ہے، جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، جبریل محبت فرماتے ہیں، جبریل امین ملائکہ میں اعلان کر دیتے ہیں، اور آسمان میں ندا کی جاتی ہے تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر جبریل کو حکم دیتا ہے تم بھی سے ناراض ہو جاؤ، پھر جب وہ آسمان والوں میں اعلان کیا جاتا ہے تو آسمان والے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اس کے لیے زمین میں نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے والے کام کر رہے ہیں یا ناراضی والے کام کر رہے ہیں۔ حقیقی کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے، اللہ پاک کی دوستی نصیب ہو جائے۔ ہاں
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ اللہ غنی اللہ غنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ نہ وہ انبیاء ہیں نہ شہداء، اور اللہ پاک کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے نہ مال کا لینا دینا ہے، خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود بھی نور پر ہیں، جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب دوسرے غم میں ہوں گے تو یہ غمگین نہ ہوں گے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہم اللہ کے وعدوں پر توکل کریں، صدقہ دیتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر توکل رکھیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر توکل رکھیں، حلال کماتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر توکل رکھیں، جھوٹ سے بچتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر توکل رکھیں، سچ بولتے ہوئے اللہ کے وعدوں پر توکل رکھیں۔ لوگوں سے توقعات رکھنے کی بجائے، لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے اور لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے مولا کی رحمت کی طرف دیکھیں، اپنے رب عز و جل کے فرامین پر توکل کریں، بھروسہ اپنے مولا پر رکھیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا تم نے جہاں سے رزق مل جائے گا۔ لیکن اللہ پر بھروسہ تو بندہ کرے۔ آج دنیاوی سکیموں پر اور بزنس کی ان باتوں پر جن میں سود بھی آتا ہے، جن میں بعض اوقات ہیرا پھیری بھی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر بھروسہ ہے، اس کمپنی پر، اس ادارے پر، اس سسٹم پر، تو ان پر تو بھروسہ ہے، اپنے رب کے وعدوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے توکل کمزور ہو گیا، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے جو آخرت کے وعدے ہیں اللہ پاک کے، ان پر کیا ہماری توجہ نہیں رہی؟ تو اصل میں کامیابی وہی کامیابی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کامیابی کہا ہے۔ اب غور کر لیں کہ جو دنیاوی بڑا سٹیٹس بھی پا گیا، آخر موت آ گئی نا، بہت بڑی بڑی فیکٹریاں بنا لی، بڑی بڑی جائیدادیں بنا لی، کیا ان جائیدادوں نے ان کو موت سے بچا لیا؟ کیا ان بڑی بڑی فیکٹریوں نے ان کو موت سے بچا لیا؟ کیا ان کے بڑے بڑے کاروبار ان کو موت سے بچانے میں کامیاب ہوئے؟ کیا ان کے پاس بہت بڑے باڈی گارڈ تھے، بڑا اسلحہ تھا، بڑی ان کے پاس یا وہ فورس تھی، بڑا ان کے پاس طاقت تھی، بڑا ان کے پاس یا وہ مال تھا؟ کیا ان کی طاقت نے، ان کے اسلحے نے، ان کے باڈی گارڈز نے، ان کے بڑے بڑے تاجروں نے، دوستوں نے، کیا ان کو موت سے بچا لیا؟ موت تو آ کر ہی رہنی ہے، غریب بھی مرے گا، امیر بھی مرے گا، لیکن مرنے کے بعد یہ کامیابی کس کو کہا ہے؟ کامیاب کون گیا دنیا سے؟ بڑی جائیدادیں بنانے والا یا اللہ کو راضی کرنے والا؟ بہت مال کما لینے والا یا اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جانے والا؟ تو اصل کامیاب وہی ہے جس نے اللہ کو راضی کیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جی ہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم دنیاوی چمک دمک کو دیکھ کر بعض اوقات ان چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے نا وہ بہت آگے نکل جائیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے دنیا کسی کے پاس ہاتھ آتی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے۔ اصل کامیاب وہی ہے جس کو اللہ پاک کی دوستی مل گئی، اور اللہ جسے دوست بنا لیتا ہے اسے اللہ پاک جل شانہ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رئیس تھے ایک علاقے کے، امیر زادے تھے، اور بڑا عجیب واقعہ ہوا ان کا درویشی اختیار کرنے کا۔
ایک دن ایک آدمی ان کے محل میں آ گیا اور کہنے لگا مجھے یہ سرائے جو ہے نا، یہ گیسٹ ہاؤس، یہ مہمان خانہ اچھا نہیں لگ رہا۔ انہوں نے کہا مہمان خانہ نہیں ہے، میرا محل ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ میرے والد صاحب، ان سے پہلے میرے دادا کے پاس، ان سے پہلے ان کے باپ کے پاس۔ مہمان خانہ کسے کہا جاتا ہے؟ ایک مہمان آتا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرتا، آگے چلا جاتا ہے، مستقل تو کوئی نہیں رہا نا یہاں۔ پھر رات کو عجیب منظر ہوا کہ چھت پر سے گڑگڑاہٹ یا کھڑکے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کسی نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا اونٹ میرے محل کی چھت پہ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ نادان، اونٹ کو تلاش کرنا کسی باغ، کسی باغیچے، کسی صحرا میں، کسی وادی میں تلاش کر، میرے محل کی چھت پہ تیرا اونٹ کیسے آ سکتا ہے؟ تو آگے سے جواب دیا کہ جس طرح چھت پہ، محل کی چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا نادانی ہے، اس طرح نرم اور مخملی بستروں پر اللہ کو تلاش کرنا بھی نادانی ہے۔ یہ چوٹ کر گئی بات دل میں، نصیحت۔ پھر انہوں نے وہ سلطنت اور ریاست جو بھی سب چھوڑ دیا، بالکل عبادت الہی میں لگ گئے اور ریاضت میں لگ گئے۔ ایک دن دریا کے کنارے پھٹے ہوئے کرتے کو کچھ سی رہے تھے سوئی کے ساتھ۔ ایک پرانا شخص جاننے والا قریب سے گزرا، کہا کہ ابن ادم تم نے یہ کیا پھٹے پرانے کپڑے، کیا ٹھاٹھ تھا پہلے، کیا مال تھا، تو اصل تو وہ کامیابی تھی نا، یہ کیا تم نے کمایا؟ تو آپ نے اس کو بٹھایا پاس، اس سوئی جو تھی وہ دریا میں پھینک دی اور فرمایا دریا کی مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے دو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دریا کی مچھلیاں سونے کی سوئیاں منہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے میری سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کر حاضر ہوتی ہے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ سروں پر حکومت کرنا اور بات ہے، دلوں پر حکومت کرنا اور بات ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت دلوں پر جاری ہے۔ یزید پلید بدبخت دنیاوی مال، پیسہ، اقتدار پانے کے باوجود ناکام ہو گیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں سجدے میں سر قربان کر کے حقیقی کامیابی پا گئے۔ تو اللہ کی دوستی جو ہے نا، یہ کامیابی ہے۔ اللہ کی دوستی کا راستہ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہرس اور ہوس سے بچاتا ہے۔ یہ لالچی نہیں ہوتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ ہیرا پھیریاں نہیں کرتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ اللہ کی دوستی کا راستہ ہے۔ ہم سوچیں، ہم غور کریں کہ ہمارے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کی دوستی کا راستہ ہمیں قرآن و حدیث نے بیان کر دیا کہ اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ سے بچنے والے ہوتے ہیں، بے حیائی سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، ان سے وعدہ اللہ پاک کا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان ایمان والوں کے ساتھ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، انہیں مغفرت بھی عطا کرے گا، اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں چلیں گے، اللہ کی راہ میں وقت دیں گے، مال خرچ کریں گے، جب وہ مال چلا گیا ہمیں گھاٹا نہ پڑ جائے، ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، ہمارا مال کم ہو جائے گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھا ہوگا، آپ کی زندگی کا انداز کیسا بدلا جب آپ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا، اتنا خرچ کیا یہاں تک کہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ٹاٹ کے لباس کو اللہ پاک نے ایسا پسند فرمایا کہ ان کے لیے اللہ پاک نے سلام بھیجا اور پیغام بھیجا کہ محبوب ابو بکر سے پوچھیں کہ یہ اپنے رب سے اس حال میں راضی ہیں کہ نہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اس وقت یہ تھی جب آپ سے یہ فرمایا گیا کہ ابو بکر اللہ پاک جل شانہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ کیا تم اس حال میں اپنے رب سے راضی ہو؟ تو آپ روتے ہوئے گھٹنوں کے بل اٹھے اور داڑھی سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور آپ جو ہے وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ابن ابی قحافہ میں یہ جرت یہ اپنے رب کا شکوہ کرے، میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ صلہ قرآن پاک میں سورۃ العصر میں اللہ پاک نے
ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ یہ آیت، یہ سورہ عصر کا جو شان نزول بیان کیا گیا، کلدہ بن امیہ کافر نے تانا مارا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلدہ کہنے لگا کہ ابو بکر تم خسارے میں چلے گئے، تم تو بڑے دانا تاجر تھے، تم تو بڑے سمجھدار تاجر تھے، کبھی کسی گھاٹے کے سودے کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، تم تو بڑے سمجھدار بزنس مین تھے، تمہارے پاس تو اتنا جب وہ سمجھداری تھی، تمہارے پاس اتنی ذہانت تھی، تمہارے پاس اتنی عقل تھی، تم اتنے دانا تاجر تھے، تم کسی گھاٹے کے سودے کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے تھے۔ ہاں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم بیش 40,000 درہم و دینار کی مالیت سے زیادہ کے مالک تھے، ملٹی نیشنل بزنس تھا آپ کا، اتنے بڑے تاجر تھے آپ، اتنے بڑے بزنس مین تھے، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کام، یعنی آپ کا مال دنیا کے دوسرے ملکوں شہروں میں جاتا تھا، اور اتنے بڑے تاجر تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، مگر رائے خدا میں خرچ کرتے چلے گئے، خرچ کرتے چلے گئے۔ اللہ پاک نے ان کی صفت بیان کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو بڑا متقی ہے وہ آگ سے دور رکھا جائے گا، ان کو بڑا متقی کہا، آگ سے دور رکھا جائے گا۔ عتیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے، عتق من النار، آگ سے آزاد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کلدہ بن امیہ نے تانا مارا کہ ابو بکر یہ تم نے ایک بڑا خسارے کا سودا کیا، جو اسلام پر خرچ کیا، تمہیں کیا ملا؟ امیروں کی دوستی کے بدلے غریبوں کی دوستی، بہترین لباس اور کھانے کے بدلے پھٹے پرانے کپڑے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب دیا، کلدہ بن امیہ کو قرآن میں جواب دیا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا زمانے کی قسم، محبوب کے دور مقدس کی قسم، عصر کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے بن گئے، آپس میں حق بات اور صبر کی تاکید و تلقین کرنے والے بن گئے، یہ خسارے میں نہیں ہے، یہ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ نقصان میں نہیں ہے۔ باقی لوگ خسارے میں ہیں، باقی لوگ نقصان میں ہیں، یہ تو نفع میں ہے جو اللہ پاک جل شانہ پر ایمان لے آئے، نیک عمل کرنے والے بن گئے۔ تو صدیق اکبر گھاٹے میں نہیں ہے، فاروق اعظم گھاٹے میں نہیں ہے، عثمان غنی گھاٹے میں نہیں ہے، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ گھاٹے میں نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت گھاٹے میں نہیں ہے، اولیاء کرام خسارے میں نہیں ہے، نیک عمل کرنے والے مومنین یہ خسارے میں نہیں ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں جو اللہ پاک جل شانہ کی دوستی کے رستے پر چل پڑے۔ ہم اپنی سوچوں کو، اپنے ذہنوں کو پختہ کریں، ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس جائیداد اتنی بڑی نہیں ہے، میرے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس جو ہے وہ اپروچ نہیں ہے، سورسز نہیں ہے، میں تو بھائی ناکام ہو گیا۔ ناکام نہیں ہے وہ بندہ جو اللہ رسول کی فرمانبرداری کے راستے پر ہے۔ مال ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے، مالدار ہونا ہی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ اپنی سوچوں کو جو ہے وہ ہمیں ڈائیورٹ ہونے سے بچانا ہے اور کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا، اللہ رسول کی فرمانبرداری کے راستے پر چلیں گے۔ اب مدنی چینل کا یہ سلسلہ ہم کامیابی کا راز لانے کا مقصد مین یہی ہے کہ ہم اصل کامیابی کے راز کو سمجھیں کہ اصل کامیابی ہے کیا، کامیابی کہتے کسے ہیں، اور کامیابی کیسے ملے گی، اور کامیابی اصل میں ہے کیا۔ ہمارا ایک اپنا ذہن بن گیا نا کامیابی کا، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کامیابی ہے کیا۔ یہ ہے بڑی کامیابی جو اللہ کا دوست بن گیا، یہ ہے بڑی کامیابی جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، جن کے لیے بشارتیں ہیں، جو خوف اور غم سے آزاد کر دیے گئے، یہ ہے بڑی کامیابی پانے والے لوگ۔ ہمارے اللہ پاک کے نیک بندوں کی خصوصیات اور صفات کو اپنائیں، اللہ کے نیک بندوں کے راستے کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، ان کے انداز کو اپنائیں، ان کے اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ اب یہ بات ضروری ہے کہ یہ لوگ ہوتے اچھے لوگ ہیں، ہوتے ستھرے لوگ ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہوتے، یہ ہیرا پھیریاں کرنے والے نہیں ہوتے، یہ نمازیں قضا کرنے والے نہیں ہوتے۔ ہم تو ایسے ہی پیروں اور ولیوں کے چاہنے والے ہیں جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اب امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھیں،
इनका तकवा, इनकी परहेजगारी, खौफ खुदा, इश्क रसूल, इनका सुन्नत से प्यार, इनका जो है वो दीन से मोहब्बत का अंदाज, इनका तिलावत कुरान से प्यार का अंदाज, ये औलिया इकराम की सिफ़ात आप इनमें नज़र आएंगी। किताबों में जो सिफ़ात हम पढ़ते हैं अल्लाह के नेक बंदों की, वो सिफ़ात इनमें हम पा रहे हैं। और अल्लाह की रहमत है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात अपने मदनी मुज़ाकरों में बयान कर करके हमें जो है वो तकवा और परहेजगारी का रास्ता अपनाने का ज़हन दिया है। और मदनी इनामात के ज़रिए अपनी सोच, अपनी मेंटेलिटी हमारे सामने रख दी है कि मैं देखना चाहता हूँ ऐसे हों, तालिब इल्म ऐसा हो, एक तालिबा ऐसी हो, एक इस्लामी बहन ऐसी हो, एक इस्लामी भाई ऐसा हो, जामियातुल मदीना में पढ़ने वालों को ऐसा होना चाहिए, मदरसतुल मदीना में पढ़ने वालों को ऐसा होना चाहिए। अपनी सोच दे दी। मदनी इनामात के ज़रिए हमें अमीर अहले सुन्नत ने वो खुसूसियात अपनाने का ज़हन दिया है कि हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते रहें, जायज़ा लेते रहें और या वो अपने अमल को अच्छा करते रहें, अपने अमल को बढ़ाते रहें, अपने अमल खैर में तरक्की के रास्ते को तय करते चले जाएं और रोज़ फ़िक्र मदीना करके जायज़ा लेते रहें कि मैं कहाँ तक पहुँचा या कहाँ तक पहुँचा। फिर दुआ भी दे रहे हैं, तू वली अपना बना ले उसको रब्बे लम यज़ल, मदनी इनामात पर जो कोई करता है अमल। तो मदनी इनामात पर अमल का मामूल रखें, मदनी काफिलों में सफ़र करते रहें, मदनी चैनल देखते रहें, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते रहें। इंशाअल्लाह इल्म दीन भी मिलेगा, अच्छी आदत अपनाने का जहन भी बनेगा, तौबा की तरफ सोच बनती रहेगी, गुनाहों से बचने का जहन बनेगा और अल्लाह की दोस्ती के रास्ते पर चलने का जहन बनेगा। और यही कामयाबी का रास्ता है और यही कामयाबी है कि बंदा अपने रब को राज़ी करने में कामयाब हो जाए, अल्लाह का दोस्त बन जाए और गुनाहों से बच के, बुराई से बच के, तकवा इख्तियार करके उन खुशखबरियों का हकदार बन जाए जिनमें अल्लाह पाक ने फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। यही है बड़ी कामयाबी। अल्लाह पाक हमें ये हकीकी कामयाबी अता फरमाए और नाकामियों और बदआमालियों से अल्लाह पाक हमें बचाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। है रब की तात में कामयाबी हमारी, यही है राज समझ ले तो कामयाब है।